تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ یہاں سے سورت کا بھی 5واں رکوع ہے اور پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے وہ احکامات بتائے گئے تھے جو تورات میں مجموعی طور پر تھے اور یہاں پر وہ نقل کیے گئے۔ ان احکامات کو دل میں اتارنے کے لیے تاکہ اس کے فائدے معلوم ہوں، یہاں سے خطاب ہے کہ اس قرآن کریم میں ہم نے مختلف قسم کی مثالیں پیش کی، مختلف زاویہ سے اس کو پیش کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان تمام مثالوں میں جو بار بار تغیر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیذکروا، تاکہ لوگ تذکر کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ کہیں دن اور رات کی مثال، کہیں بارش کی مثال، کہیں مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثال، کہیں مکڑی اور مچھر کی مثال۔ ان مثالوں کو پھیر پھیر کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ تذکر کریں، دھیان کریں، غور و فکر کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرفا سواد ریف ہے جس کے معنی آتے ہیں گردان کرنا، پلٹنا۔ تصریف کے معنی پھیر دینا۔ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک دعا میں نبی کا ارشاد ہے، یا مصرف القلوب، آئے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے۔ تو مصرف وہاں اس میں فائدہ استعمال ہوا ہے۔ صرافہ بازار ایکسچینج کو بولتے ہیں، روپیہ لے کے ڈالر دینا، ڈالر لے کے ریال دینا، ریال لے کے دوسرا دینا۔ یہ جو مارکیٹ ہے اس کا نام صرافہ بازار ہے، ایکسچینج۔ تو تصریف کے معنی آتے ہیں ایک ہی چیز کو پھیر پھیر کے پیش کرنا، اور وہ چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دے کر تاکہ بندے تذکر کریں اور ان کے دماغ میں توحید بیٹھ جائے، ایک اللہ کی عظمت آ جائے، باقی سب مخلوق اس کے سامنے محسوس ہو جائے۔ یہ ہے تصرف کا مقصد۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن کریم میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، لیذکروا، تاکہ لوگ تذکر کریں، تاکہ لوگ دھیان دیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن جس کے دلوں میں خرابی آ گئی ہے وہ ان میں تذکر کرنے کے بجائے ان کو نفور پیدا ہوتا ہے۔ نفور معنی بدک کر بھاگنا۔ نفور، نفر کے معنی آدمی کے آتے ہیں اور نفیر کے معنی اذن عام کے آتے ہیں، تو نفورا کے معنی بدک کر کے بھاگنے کے آتے ہیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، یہ توحید سے ان کو سوائے نفرت کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، بس نفور نفور نفور، بدکنا۔ ان کے دل میں قربت کے بجائے نفرت کیوں آ رہی ہے؟ بجائے دل میں اتر جانے کے بدکنے کی کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وما یزیدہم الا نفورا، ان کو اس توحید سے نفرت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ پیچھے گزر چکی آیت، جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور جس میں ایمان نہیں ہے نفاق ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، نظر بچا کر حضور کی وہاں سے نکل گئے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ نے ان کو سرفیزر کر دیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز جاننے کی ہے کہ جو چیز پہلے سے دل میں ہے، اگر وہ عظمت ہے تو عظمت میں اضافہ ہوگا، پہلے سے قدرت ہے قدرت میں اضافہ ہوگا۔ خود قرآن کریم کی آیتوں میں بات موجود ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پہلے سے مرض ہے تو مرض میں اضافہ ہوا، اور اگر پہلے سے ایمان ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ ایمان کا نقطہ یا آغاز کہاں سے پیدا ہو اور یہ نفرت کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو، دھیان دو، سوچو۔ پہلے سے دماغ میں ایک بات طے مت کر لو، کھلا ذہن رکھو۔ ہمارے پاس بہت سے انسان ہیں جو کھلا ذہن نہیں رکھتے، پہلے سے ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ یہی ہے، اسے کھلا ذہن نہیں کرتے۔ کھلا ذہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق ہمارے سامنے آتا ہے اور ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے تو ہم کو حق قبول کرنا چاہیے۔ اب اگر توحید کے خلاف، فرض کرو ایک خدا، ایک ہی معبود، ایک ہی مسجود، ایک ہی رزاق، تو اس کو ہم کہیں گے توحید۔ توحید مانے ایک کو ماننا، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ اور ایک سے زائد کو ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ دو خدا ماننا شروع ہوتا، ایک نہیں تو دو ہوں گے، دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار، ایک ہے تو توحید، ایک سے زائد مانتے گئے تو تسلیس میں چلی گئی بات، توحید ختم ہو گیا۔ تو قرآن نے ہم شروع کیا ہے، فرض کرو تمہارے حساب سے اگر ایک خدا نہیں ہے، دو ہیں تو کیا ہوتا، اور تین ہے تو کیا ہوتا، اور چار ہے تو کیا ہوتا۔ یہاں سے آگے فکر خود دے لو، ایک اگر ہے تو توحید، ایک معبود، ایک مسجود، ایک رزاق، ایک خالق، اگر تو توحید ہے، اور ایک سے زائد جہاں مانیں گے وہاں اب توحید ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے یہ اللہ نے نبی کو خطاب کیا ہے کہ آپ اگلا ٹکڑا میری طرف سے کہہ دیجیے امت کو۔ تو اگلا ٹکڑا گویا اللہ کا حکم ہے جو نبی کے توسط سے بندوں تک پہنچے گا۔ بعض لوگوں کو یہاں بھی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایک صاحب کو عجیب و غریب غلطی پیدا کر قل کہہ کر اللہ نے کہا یا عبادی، قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے نبی سے قل کہہ کر کہا کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کے بندو نہیں، نبی کے بندو، ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پورے قرآن کریم کے اصول اور زاویے سے یہ بات ٹکراتی ہے کہ اللہ نبی سے کہیں کہ تم کہہ دو اے میرے بندو، یعنی میرے بندو سے مطلب نبی کے بندو، قرآن سے ٹکراتا ہوا مضمون ہے یہ ایسا کہا جا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا میں یہی ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے، ہماری عادت نہیں ہے اس کو کھولنے کی، آپ کے ذہن میں رکھ لو کہ ایسا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ترجمہ کیوں غلط ہے عربی کے لحاظ سے؟ لفظ قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجیے، تو جس نے حکم دیا ہے کہنے کا، اگلا ٹکڑا اس کی بات ہے جو نقل کرنے کے واسطے دیا گیا ہے، آپ ان سے میری بات کہہ دیجیے۔ اسپیچ دینے والا جب کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ان سے ایسا کہہ دینا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے مخاطب بنا دو، یہ تو مفہوم کے لحاظ سے ہے، اور آیت کے لحاظ سے پیچھے آیت ہو چکی ہے۔ کسی نبی کو مناسب نہیں، ما کان لنبی، ما کان لنبی، کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں کہ ہم نے اس کو نبوت دی ہے، ہم نے اس کو حکم دیا ہے اور وہ بندوں سے کہتا پھرے کونوا عبادا لی، کونوا عبادا لی، ہو جاؤ میرے بندے، یہ مناسب ہی نہیں کسی نبی کے لیے۔ یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں واضح کر دیا ہے۔
کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس کو میں نے نبی بنایا، علم دیا، کتاب دیا، حکمت دیا اور وہ بندوں سے کہتے کہ میرے بندے ہو جاؤ. تو یہ قرآن کی صریح آیت ہے، اس سے یہ مضمون ٹکراتا ہے. لہذا کہیں بھی ترجمہ کرتے وقت خیال کرنا کہ کل کے بعد جو مضمون آتا ہے یہ اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے. کل آپ کہہ دیجئے سارے بندوں سے یہ میرا پیغام آپ پہنچائیے. کیا ہے وہ؟ لو کان معه آلهة كما يقولون. یہ تو کہتے ہیں لوگ لو سپوز بفرض محال اگر کانا معه آلهة اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی معبود. آلهة جمع ہے الہ کی اور کانا کے معنی ہے اور تھے یا ہوتے. یا کانا کا ترجمہ ہے گنجائش اس کے اندر. کانا ماضی بھی آتا، کانا تاما آتا، کانا ناقصہ آتا. کانا ہے کے معنی میں آتا. یہ موقع کے لحاظ سے یہ کامن نون ہے، یہ مشترک ہے. لو کانا معه آلهة اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی معبود. کما یقولون جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی تثلیث کا قائل ہے. تثلیث عیسائیوں کا عقیدہ ہے، آج بھی وہ جمع ہیں تثلیث پر. ان کے پاس توحید نہیں ہے. اس امت میں سوائے امت محمدیہ کے کوئی توحید پر قائم نہیں ہے. کوئی تثلیث پہ ہے، کوئی تکفیر پہ، کوئی شرک میں ہے، کوئی کفر میں ہے. کوئی کہتا ہے 3 میل کے خدا ہیں. سب کے سب توحید سے ہٹے ہوئے. امت محمدیہ ہی توحید پر قائم ہے. لو کان معه آلهة اگر ہوتے اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ معبود کئی. کما یقولون جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں. اذن تب تو یہ لو کا جواب ہے. لو جو حرف شرط ہے اس کا جواب ہے اذن تب تو، یعنی اگر کئی معبود ہوتے اس ایک کے ساتھ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تب کیا ہوتا؟ لبتغوا الى ذی العرش سبیلا تو البتہ وہ تلاش کر لیتے عرش والے کی طرف کوئی راستہ. ڈھونڈ نکالتے چڑھ جانے کا تخت پہ، کرسی چھین لیتے. یہ ہے ترجمہ. لبتغوا ابتغاء تلاش کرنا، ڈھونڈ نکالنا. کیا ڈھونڈ نکالتے؟ سبیلا اس کا مفعول ہے، راستہ ڈھونڈ نکالتے. کس طرف؟ الى ذی العرش عرش کی طرف. عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے. اس عرش پر کرسی ہے. وہ کرسی سے اشارہ ہے اللہ کے مستوی ہونے کی طرف. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی معبود نہ ہوتے بلکہ 2 ہوتے یا 2 سے زیادہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی راستہ عرش پہ چڑھانے کا ڈھونڈ نکالتے. اور عرش پر ہم اکیلے مستوی نہ ہوتے. کیا اشارہ ہے؟ کرسی خالی کیوں رہتی؟ چھین لیتے، چڑھ جاتے. اس آیت پر قرآن کریم کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ بھی اسی آیت کی تائید میں ہے. اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے لفسدتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے. یعنی یہ نظام شمسی اور قمری تباہ ہو جاتا. ایک بولتا آج بارش کا فیصلہ ہے، ایک بولتا آج دھوپ کا فیصلہ ہے، ایک بولتا ان کو مارنے کا فیصلہ ہے، ایک بولتا ان کو جلانے کا فیصلہ ہے. اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو 2 لوگ بنا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. یہ لمبی نظم ہے. یہ لمبی نظم بتانا یہ ہے کہ ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی. اس بادشاہت پر دوسرا کوئی نہیں ہے. 7 زمین اور 7 آسمان سب اللہ کی ملکیت ہے. اس لیے 2 خدا کا تصور نہیں. جب 2 کا تصور نہیں تو 3 کا تصور کہاں سے آیا؟ اسی واسطے تثلیث کو اللہ نے کفر کہا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ کو 3 میں کا تیسرا، انہوں نے کفر کیا. تو 2 خدا بھی تصور کفر ہے اور 3 خدا کا تصور بھی کفر ہے. اور خدا کے صفات غیر خدا میں ماننا یہ بھی کفر ہے. اور غیروں کی کمزوریاں خدا میں تصور کرنا یہ بھی کفر ہے. نہ 2 خدا ہیں، نہ کسی غیر خدا میں خدا کے صفات ہیں، نہ غیروں کی کمزوریاں خدا کے صفات میں آ سکتی ہیں. خدا اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثل ہے. وہ تمام عیوب سے منزہ ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. خالق ہونے میں دوسرا کوئی شریک نہیں. سب اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب مخلوق ہے؟ وہ ایک ہی معبود ہے، باقی سب عابد ہیں. اس طرح سے اللہ نے توحید کو پیش کیا. اس لیے آگے فرمایا سبحانہ، سبحانہ پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہے. سبحانہ وتعالی اور بلند و برتر ہے. اما یقولون جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. علواً بہت بلند، کبیراً بہت بڑا. اس کی بلندی بہت زیادہ. جتنا لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اس سے بہت بلند ہے. یعنی صحیح تو یہ ہے کہ اللہ کی بلندی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جتنا بھی لوگ اللہ کے صفات کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں اور بہت زیادہ برتر ہیں، بہت زیادہ بلند ہیں. خود نبی پاک کی ایک دعا سے اشارہ کرتا ہوں میں آپ کو. آپ نے خود کہا اے اللہ ہم آپ کی تعریف ایسی نہیں کر سکتے جس کے آپ حقدار ہیں. آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا ہم ایسی نہیں کر سکتے جس کے آپ لائق ہیں. آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے، آپ اسی کے لائق. نبی کی دعا شاہد ہے اس بات کی طرف کہ یہاں ہر ایک نے آ کر کے سپر ڈال دیا ہے کہ اللہ کا جیسا حق ہے ویسی اللہ کی ثنا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. نبی کی دعا ہے اللهم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ کا جیسا حق ہے ویسی کامل جامع تعریف نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے اپنی تعریف آپ نے خود بیان کی. اب بتائیے مجھے رسالت کے جب الفاظ سامنے آ گئے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ اسی واسطے اللہ نے خود کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. جیسا اللہ کا حق ہے ویسا لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کیا، نا قدر کیا. والسماوات مطویات بیمینہ، 7 آسمان لپٹا ہوا ہوگا میرے داہنے ہاتھ میں جھنڈے کی طرح. 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لپیٹنے کا اشارہ دیا ہے، پھر بھی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. 7 آسمان کی کیا حیثیت ہے؟ والسماوات مطویات بیمینہ، ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہے اور ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے. یہ 7 آسمان، اس پر عرش ہے، اس پر کرسی ہے، اس پر یہ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اب تک جن میں سجدہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. یعنی تمام سجدہ گاہیں باطل، تمام معبودان جھوٹے، ورنہ اگر حقیقت میں اتنی قدرت ہوتی تو میرے عرش پہ چڑھ دوڑتے. اس لیے جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اپنے ذات اور صفات میں سب سے منزہ. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے 7 آسمان. تسبیح 7 آسمان، جہاں دنیا میں جتنے معبودان باطلاں ہیں ان کی رسائی نہیں ہے وہاں سے تسبیح ہوتی ہے اللہ کی. سورج، چاند،
آسمان دنیا میں جو آراستہ ہیں یہ ہر آسمان میں ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. ایک آسمان تسبیح نہیں کرتا، ساتوں آسمان تسبحوا تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اسی کی. کون؟ السماوات، سات آسمان. کہاں سے آیا؟ السبع کا ترجمہ ہے سات آسمان، ساتوں آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں. والارض، اور ساتوں زمینیں. الارض کے ساتھ سات کا لفظ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں نہیں ہے تو نفی کر دو، سات زمین ہے ہی نہیں بول دو. ایسا نہیں ہے. ایک ہی مقام پر ہر چیز نہیں ملتی، ایک ہی آیت میں سارے مسئلے نہیں مل جاتے. الارض بھی سات ہی ہیں، سات طبق ہیں. ابواب المظالم میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، میں سنا چکا ہوں کہ جو کسی کی زمین ظلماً غصب کر لے گا، زمین کے 7 طبق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو زمین کے 7 طبق ہیں تو ڈال دیے جائیں گے گلے میں. سورۃ طلاق پارہ 28 میں اللہ نے خود کہا ومن الارض مثلہن، جس طرح آسمان 7 ہیں زمین بھی انہی کی طرح 7 ہیں. سورۃ طلاق پارہ 28. تو حدیث میں بھی آیا، آیت میں بھی آیا. اب سوال یہ ہے کہ جیسے سبع کا لفظ آیا ہے آسمان کے ساتھ، 7 سماوات یا السماوات السبع یہاں مقدم آیا، ایسے ہی والارض کے ساتھ ارضین آتا یا 7 کا 7 کا لفظ آتا. فصاحت کے خلاف ہے. قرآن پورا فصیح عربی ہے، ایسی عربی نہیں ہے جو چلتی پھرتی بازاروں کی ہے، چیلنجنگ عربی ہے. اور اللہ نے اسی واسطے چیلنج کیا ہے کہ تم 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، ایک اللہ کو چھوڑ دو باقی سب کو ملا لو. ساتوں زمین میں جتنے مخلوقات ہیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، سارے انسان سارے جنات مل کر کے جمع کر لو، 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، ایک اللہ کو چھوڑ دو. نہیں لا سکے آج تک. کیوں نہیں لا سکے؟ ابھی تو بولنے والے بہت ہیں، آج بھی ہیں. یہودی اس وقت بھی عربی کے ماہر تھے مگر 3 آیتیں نہیں بنا سکے. انا آتینا کل کوثر کا جواب نہیں لا سکے. کیوں؟ اس کی فصاحت کا تقاضا یہی ہے، یہ فن ہے خطابت کا. تو عربی زبان میں الارض کی جمع لانا غیر فصیح ہے، اسی واسطے رب کریم غیر فصیح کو نہیں لائے. الارض نہیں آتا. اور کسی وجہ لکھا ہے الارض کے بارے میں کہ لفظ الارض اس میں جنس ہے، اس میں جنس کی واحد جمع نہیں آتی. جیسے بال اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، بال کی جمع آتی، اس میں جنس ہے. ایک بال ہے تب بھی بال، اور پورا سر نکال کر دیا حلق کرا دیا تب بھی بال. بالا غلط ہے، عربی نہیں ہے. تو بال اس میں جنس ہے. ایسے ہی الارض اس میں جنس ہے، 7 طبق بھی شامل ہیں، ایک بھی اس میں شامل ہے. الارض میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اس لیے 7 کا لفظ نہ آنے سے نفی نہیں کرنا. ایک صاحب تفسیر لکھے ہیں، انہوں نے 7 کی نفی کر دی ہے. ان کو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ وہ ساری روایتیں جہاں سے نکل گئی جو بخاری میں ابواب المظالم میں موجود ہے. زمین کا 7 طبق تو خود بخاری کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان. ومن فیہن، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں، جتنے لوگ ان میں ہیں. ومن انسانوں کے واسطے من آتا اور غیر انسان کے واسطے ماں آتا. تو لفظ ماں پہلے آ چکا، کس میں؟ زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تسبیح کرتی ہیں، وہ آ گیا. اب بچے من یعنی انسان، ان انسانوں کو شامل کیا، فرمایا ومن فیہن، اور جتنے انسان ذی حیات ذی عقل اس میں رہتے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. کچھ مخلوق ہیں انسانوں میں سے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، یہ تسبیح نہیں کرتے اللہ کی. لیکن زمین و آسمان کے درمیان کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی سوائے ان انسانوں کے. گائے بیل بھینس جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. درخت تسبیح کرتے ہیں، درختوں کی ڈالیاں ہواؤں سے چلتی ہیں، تسبیح بیان کی اللہ نے. تو ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ نے چیلنج کر دیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز ایسی الا مگر يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، حمد بیان کرتی ہے اللہ کے تسبیح کی. اللہ کے حمد کی تسبیح میں لگی ہے. ایسی کوئی شے بتا دو جو نہیں لگی ہے. ہم کو اور تم کو سنائی کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا ولیکن، لیکن لا تفقهون تسبیحهم، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں پاتے ہو. زمین تسبیح کرتی ہے، پرندے تسبیح کرتے ہیں، پرندوں کا ذکر خود اللہ نے کیا. وطیر محشورا، پرندے جمع ہو جاتے تھے حضرت داؤد کے سروں پر، اور داؤد کے ساتھ ذکر بالجہر کرتے تھے. پہاڑ جمع ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی اپنی آواز ملاتے تھے. وطیر محشورا یا جبال ابی معه والطير وعلنا له الحديد، اللہ نے خود کہا دیا ہے پہاڑوں کی تسبیح ثابت. پہاڑ کو ہم ٹھوس سمجھتے ہیں، میں بولنے کی طاقت نہیں. پہاڑ تسبیح میں، پرندے تسبیح میں، درخت تسبیح میں. جب سب تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے واضح کر دیا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، یہ واقعہ آپ جانتے ہیں مگر میں یہاں لاتا ہوں کیوں، اس کو سوچیے آپ. ابو جہل نے مٹھی میں کنکری لیا، کنکر، اور کہا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتا دوں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. پلٹا دیا اس کو، اور اتنا کہتے ہی تسبیح نے کنکری نے تسبیح شروع کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کنکری سے آواز آئی. علامہ سیوطی لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں، لوگ سمجھتے ہیں کنکری کا تسبیح کرنا یہ معجزہ ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے. تسبیح تو ہر تسبیح کرنے والا کر رہا ہے. معجزہ تو اس میں یہ ہے کہ جو آواز سنائی نہیں دیتی وہ سنائی دینے لگی نبی کے ہاتھ کی وجہ سے. تسبیح تو کنکری کرتی ہے، یہاں آئے ثابت ہے. ہر کنکری تسبیح کرتی ہے. ہر کنکر میں شنکر جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اس لحاظ سے اگر ڈھونڈتے تو اچھا ہوتا. ہر کنکر میں شنکر کیسا؟ ہر کنکر تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کوئی پتھر نہیں خالی ہے جو تسبیح بیان نہیں کرتا ہے. فرق یہاں کیا ہوا؟ اس کنکر کو جب حضور نے مخاطب بنایا تو وہ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا اور اس کی آواز اونچی ہو گئی. اونچی آواز یہ معجزہ. تسبیح معجزہ نہیں ہے، تسبیح تو ہے اس کی. یہ فرق کس نے کیا ہے؟ علامہ سیوطی نے کیا ہے الخصائص الکبریٰ میں. کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا ہر پتھر تسبیح کر رہا ہے، ہر کنکر تسبیح کر رہا ہے، ڈالیاں تسبیح کرتی ہیں، شاخیں تسبیح کرتی ہیں. ہم سن نہیں سکتے، لیکن جب حضور نے مخاطب بنایا تو ہم نے ان کی آواز کو سن لیا. اب سوچو جس کائنات میں ہم ہیں، چپا چپا تسبیح بیان کرتا ہے، ہم اس کپڑے میں سو رہے ہیں غافل اور وہ تسبیح میں لگا ہوا ہے. تو باشعور وہ ہے کہ ہم ہیں. یہ بے شعوری ہمارے اندر آ گئی کہ اس کے اندر آ گئی. کہتے ہیں بیل بے شعور ہے، گھوڑا بے شعور ہے، بکری بے شعور ہے، یہ سب تسبیح کر رہے ہیں. اور ان کے استعمال کرنے والے اشرف المخلوقات کا شرف پانے والے تسبیح کے بغیر جی رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تم کو ہم نے خلافت دی زمین کی، تم کو چاہیے تھا کہ تم تسبیح میں سب سے آگے ہوتے. لیکن دیکھو سب کا حال ہے، سب تسبیح کر رہے ہیں. جب سب تسبیح کر رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا معبود بنا کیسے؟ یہ بھی سوال ہے. اصل حل یہاں سے مسئلے کا
جب سب مل کر کے اس کی تسبیح کر رہے ہیں تو سب میں سے کوئی بھی اس قابل کیسے ہو گیا کہ وہ اللہ کے مقابل معبود بن جائے, خالق کے مقابل خالق بن جائے, سجدہ گاہ بن جائے, مشکل کشا بن جائے, حاجت روا بن جائے؟ کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس کے مقابل جب سب کے سب مل کر تسبیح لگے. اس کے ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے درمیان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح جب کر رہی ہے تو وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا توحید ثابت ہے, تسلیث باطل ہے, کوئی سجدہ گاہ جائز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ گاہ ہے سب باطل سوائے ایک سجدہ گاہ کے, اور وہ وہی ہے جس کی تسبیح کر رہی ہے کائنات. تو سب له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. آیت نمبر 44 سے یاد رکھ لینا. یہاں سے توحید ثابت اور ہر سجدہ گاہ باطل. اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں, ان میں سے اللہ نے کیا استعمال کیا یہاں پر؟ حلیم. رمضانی حلیم نہیں جو ہم کھاتے ہیں, بلکہ یہ حلیم بڑی ہاں سے ہے, حلم کے معنی میں ہے, تحمل. کس بات پر تحمل ہے؟ کہتے ہیں بھائی غصہ آیا ذرا تحمل کرو. تحمل یعنی یہ جرم اتنا تھا کہ زمین و آسمان میں جو غافل ہیں یہ تہس نہس کر دیے جائیں, لیکن اللہ کا حلم ہے جو ان کو روکے ہوئے. انہ کان حلیما غفورا, حلیم پہلی صفت ہے. اور کلام پاک میں دو آیتیں ایسی ملتی ہیں, ایک سورہ نحل میں اور ایک سورہ سبا میں, کہ اگر ہم مخلوق کی غلطیوں پر پکڑتے تو زمین پر چلنے والا ایک نہیں بچتا, سب کو ختم کر دیتے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. دو آیتیں ہیں دو مقام پر. ہم نے ان کو باقی کیوں رکھا؟ صفت حلیم کی وجہ سے. تحمل ہے, حلم ہے. ہمارا کھا کر ان کا کھاتے ہیں, ہم نے پیشانی بنائی ہے کہیں اور ٹکاتے ہیں, لیکن ہمارا حلم ہے جن کو ہم برداشت کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے تمام صفاتی ناموں میں سے صفت حلیم کو لگایا. انہ کان حلیما, وہ حلم والا. اسے اندازہ کرو کہ تراویح میں جب لوگ کہیں پر حلیم کی جگہ پر شکر پڑھ دیتے ہیں تو کیسا غصہ آتا ہوگا آپ کو؟ کیوں؟ جہاں حلیم ہے وہاں حلیم ہی پڑھنا ہے. جتنی صفتیں اللہ کی لائی جاتی ہیں وہ سب کسی نہ کسی مناسبت سے لائی جاتی ہیں, مگر کیا ہوتا ہے حفاظ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ کہیں حلیم کو کریم پڑھ دیتے ہیں, کہیں علیم کو خبیر پڑھ دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا تغیر ہوا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر معنی بگڑ گئے تو بہت زیادہ خطرناک ہے. آج کا جو رواج ہے تیز پڑھنے کا, اس کی بنا پر خرابی آ رہی ہے. تیز پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے, صحابی کی سنت نہیں ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کسی صحابی کی سنت دکھا دو ہمیں. ہر صحابی نے قرآن سمجھ کے پڑھا. پھر ہم کس کی ادا کر رہے ہیں سنت؟ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. کس کی سنت ہے؟ ہمیں نام چاہیے اس کا. ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ بغیر سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں. ہر صحابی نے قرآن سمجھ کے پڑھا, رسول اللہ نے قرآن سمجھ کے پڑھا, ائمہ اربعہ نے قرآن سمجھ کے پڑھا. بغیر سمجھے پڑھنے سے خرابیاں ہو رہی ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بغیر سمجھے مت پڑھو, میں چاہتا ہوں پڑھو سمجھ کے پڑھو, تصحیح کر کے پڑھو, تاکہ ایسی غلطیاں نہ آنے پائیں. اللہ نے صفت حلم کو ظاہر کیا ہے. میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے کلام کو توڑ موڑ کے پڑھنا ہے حافظ, میرا حلم ہے, یہ برداشت کر رہا ہوں میں اس کو. یہ بھی اللہ کا حلم ہے. یہ بڑا سخت جرم ہے. اگر شاعر کو شعر سنایا جائے بگاڑ کے تو اس کی روح تڑپتی ہے قبر میں. ہاں اس طرح لوگ کہتے ہیں معذرت کرتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں. شاعر اگر کوئی بات کہتا ہے اور خلاف شریعت کہتا ہے تو وہ بھی قابل سزا. اللہ نے سورہ شعراء میں رد کیا ہے اور کہا ہے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہر وادی بھٹکتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے. بیکل صاحب نے کہا ہے حضور تشریف لائیے دم نکل جائے گا. کیا حضور کا یہی کام ہے کہ آنا اور دم روکنا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو شعراء کا کلام ایسا ہی رہتا ہے. شعراء کا کلام ایسا ہی رہتا ہے سوائے ان شعراء کے جو شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے, جیسے عبداللہ بن رواحہ, حسان بن ثابت, ان کی تعریف کیا اللہ نے الا الذین آمنوا. تو جب تک کلام میں توحید نہ ہو اور جب تک کلام میں اپنی حدود نہ ہو, یہ تمام جگہیں ہیں جو اللہ کا حلم ہے جو برداشت کرتا ہے, وہ حلیم ہے, ورنہ ان تمام کو سزا ملتی. سب سے خطر میدان ہے ناک کہنے کا. ذرا کوتاہی ہو گئی گستاخ رسول ہو گیا, ذرا غلو ہو گیا شرک میں داخل ہو گیا. اس سے زیادہ مہلک میدان نہیں ہے. یہ سب اللہ کی صفت حلم ہے. انہ کان حلیما, بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم حلم والے. اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں اللہ کی شان میں. اللہ نے کہا یہ پیشانی میری پراپرٹی ہے, تم کو میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, تم کو بنایا آخرت کے لیے, تم یہاں لگے ہوئے ہو دنیا میں. ایسے موقع پر اللہ کا لفظ حلیم استعمال کرنا اشارہ کرتا ہے کہ جلال ہے, بس صفت حلم کی بنیاد پر ابھی عتاب نہیں ہو رہا. اس لیے توبہ کرنے کا موسم ہے, توبہ کر لینا چاہیے. اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی بھی مقام پر پیشانی کو نہیں ٹیکنا. یہ فرمایا اللہ نے. کوئی معبود نہیں, کوئی سجدہ گاہ نہیں, کوئی عبادت گاہ نہیں, کوئی مشکل پیشہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. اس کے برابر کچھ سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ حلم والا بڑا حلیم ہے. غفورا, بہت مغفرت کرنے والا ہے. مغفرت غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا, مٹا دینا نہیں, ڈھانپ دینا. تو غفرہ سے مغفرت ہے, ہمارے گناہوں کو اللہ نے ڈھانپ دیا. اگر اس کو کھود کر قریت کر سوال کیا جائے تو جناب عائشہ سے حضور نے فرمایا کوئی ایک بھی نہیں بچے گا, ایک بھی. من نوکش الحساب فقد عذب, اگر کسی سے حساب میں جرح کی گئی تو عذاب دیا جانا لازم. کس نے کہا؟ حضور پاک نے کہا. کس سے کہا؟ بی بی عائشہ سے کہا یا عائشہ من حسب عذب, جو حساب دیا گیا عذاب دیا گیا, بچا لیں. پھر یا اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ہمارے سے جرح نہیں کرنا, صرف پیشی ہو گزر جائیں, بس یہ حساب یسیر ہے. جہاں حساب یسیر ہے اسے مراد جرح نہیں ہے, پیشی گزر جاؤ بس, چھیڑو نہیں, ورنہ کوئی عمل پیش کرنے کے لائق نہیں ملے گا. سب میں ریاکاری ہے, سب میں دکھاوا ہے. اس لیے کہا دعا کثرت سے کرو. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے حضور سے پوچھا اگر شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, آپ تو عفو ہیں, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, بس معاف کر دو, کوئی عمل جرح کے لائق نہیں. تو اللہ کی صفت حلیم اور صفت غفور یہاں پر اسی واسطے لائی گئی ہے کہ بندے بہت شرک کر رہے ہیں, لوگوں کے عقیدے خراب ہیں. جتنے لوگوں کے عقیدے درست ہیں وہ کم ہیں, اور جتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہیں وہ زیادہ ہیں. پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, پلا رہا ہوں, فضائیں ہوائیں ساتھ دے رہا ہوں. مشرک زیادہ ہیں, مومن کم, فاسق زیادہ ہیں, شاکر کم. خود اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور, قلیل ہیں, چھوٹے سے, مختصر. آپ بازار میں جاؤ تو بھیڑ ہے, چلنا نہیں آئے گا, اور مسجد میں دیکھو تو بہت خال خال پرندہ لوگ, اللہ کے چاہنے والے, قرآن کی طلب میں حاضر. ورنہ یہ تو موسم نہ جانے دنیا کمانے کا بن گیا. رمضان کا موسم دنیا کمانے کا موسم نہیں ہے, وہ تو اللہ کی رحمت کا موسم ہے, اور وہ قرآن کا ذریعہ ہے. روزہ رکھ کر قرآن کریم کثرت سے پڑھنا, نبی کی سنت ہے. حضور نبی ہو کر بھی جبریل کو سناتے تھے ہر سال.
جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سے سنتے تھے. آج ہم ایک پر عمل کر رہے ہیں, خالی سنتے ہیں, ہم سناتے نہیں ہیں. کیوں؟ غلطی آ جائے گی, شرم آ رہی ہے. ارے شرم یہ تو وہاں آئے گی جہاں فیصلہ ہونے والا ہے. اس لیے اگر ایک سورت یاد ہے تو وہ سناؤ, صحیح کر لو. 2 یاد ہے تو 2 سنا لو, 3 ہے تو 3 سنا لو. پہلے بندوں کو سنا کر صحیح کر لو, پھر 2 رکعت میں اللہ کو سنا کر درست کر لو. تہجد میں پڑھ لو, اوابین میں پڑھ لو, اشراق میں پڑھ لو, چاش میں پڑھ لو. 20 رکعت میں نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت میں پڑھ لو. جتنا بھی آپ کو یاد ہے اللہ کو سنانا نبی کی سنت ہے. صرف سننا سنت نہیں ہے, اللہ کو سنانا نبی کی سنت ہے. اور آپس میں دور کرنا حضور کی جبریل سے, یہ دور کرنا سنت ہے. ہم نے کہا صرف کام حافظ کا ہے, خالی حافظ کریں گے, یہ کام سنتے سناتے رہیں گے ہم لوگ, تو مزے میں خالی کھاتے رہیں گے حلیم وغیرہ. ہمارا کام کیا ہے؟ دہی بڑے کھاؤ. یہ بھی اللہ کا صفت حلیم ہونا ہے جو ہم کو برداشت کرتا ہے. ایک پورا حفظ کر لے, کچھ بھی حفظ کرے, کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ بھی تو مسلمان ہیں, آپ بھی کلام اللہ پر ماننے والے ہیں. ایک نے پورا حفظ کر لیا, ایک نے کچھ بھی حفظ نہیں کیا. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کر لیں گے فرض کفایہ, یہ فرض عین ہے. ہر مومن کو قرآن کا ماننا, قرآن کا پڑھنا فرض رکھا اللہ نے, یہ فرض عین ہے. اس لیے اللہ کا حلم یہ بھی ہے ہماری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے اور آئندہ توفیق دے دے کہ جتنا بھی یاد ہے ہم سنائیں گے اللہ کو انشاءاللہ. کیوں سنائیں گے بھائی؟ اس کے بعد تذکرہ فرمایا اللہ نے, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کیا شان ہے رب کریم کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, وَإِذَا, اور جب قرأت آپ پڑھتے ہیں کیا قرآن کریم کے صفاتی نام تو 99 ہیں لیکن اصلی نام صرف 6 ہیں. قرآن بھی نام ہے, فرقان بھی نام ہے, اللہ کی طرف سے اس کے جو نام ہے تذکیر اور اس کا ذکر اس کا نام ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کیوں پڑھتے؟ تاکہ ان کے دل میں اتر جائے اور کفر پگھل کر نکل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتے, جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں کہ نبی کا پڑھا ہوا قرآن دل میں نہیں اترتا. یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. جب آخرت پر یقین نہیں تو نبی کے قرآن پڑھنے کی برکات سے محروم. یہ آیت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہیں ہوتا. آخرت پر یقین اگر نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے. 2 مقام پر مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. ایک جگہ تو یہ ہے, پہلے یہاں حال کر لیجیے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جعلنا, تو بنا دیتے ہیں ہم, بینک, آپ کے درمیان, وبین الذین, اور ان کے درمیان, الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. کیا بنا دیتے ہیں ہم؟ حجاب. حجاب کے معنی اردو میں استعمال ہے تو حجاب کے معنی آڑ. وہ حجاب کیسا؟ نظر تو نہیں آتا. فرمایا مستورا. مستور کس کو بولتے ہیں؟ مستورات اردو میں استعمال ہے. مستورات کہتے ہیں خواتین کو, ستر سے بنائیے, مستورات چھپانے کی چیز. مستورہ ایسا حجاب جو مستور ہے, نظر نہیں آتا. آپ کی بات اور آپ کا قرآن, آپ کے الفاظ اس کے دل میں نہیں اترتے کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. سزا دیا اللہ نے. جو آخرت کو نہیں مانتا اس بندے کے دل میں نبی کی تلاوت کے الفاظ نہیں اترتے. تو آخرت کا نام ماننا ایک جرم ہے, اور ایک جرم ہے. سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں, ان اللہ یحول وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں آدمی کے, اس کے قلب کے درمیان. وہاں کیوں ایسا فرمایا؟ جو نبی کی آواز پر پلٹ کر نہیں آتے چلے جا رہے ہیں. نبی پکار رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں, پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں. نبی کے بات کو رد کرنے کی پاداش میں اللہ ان کے دل میں آڑ بن جاتا. ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی. یہاں بھی فرمایا کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے, اس واسطے اللہ آپ کے اور ان کے درمیان آڑ بن جاتے. وہاں لفظ کیا ہے؟ ان اللہ یحول. حائل ہونا یہاں کیا ہے؟ حجاب مستور, ایسا باریک پردہ جو نظر نہیں آتا. تو نبی کی مخالفت کرنے سے بھی دل میں آڑ پیدا ہو جاتی. اس لیے آج عہد کر لو نبی کی مخالفت نہیں کرو گے, نہ جان بوجھ کر نہ انجانے میں. کوشش کرو کہ جب معلوم ہو جائے کہ نبی کا حکم یہ تھا تو اب دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمیں نبی کا حکم پورا کرنا. کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, اس میں جو گریڈنگ کیا لوگوں نے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ سنت ہے, یہ صرف اصول کے لحاظ سے فقہی ترتیب ہے. اور نہ جو نبی کی ذات پر بحیثیت رسول اللہ کے ایمان لاتا ہو, اس کو تو نبی کا حکم سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے. کیا نبی کے حکم میں تم فرق کرو گے؟ کچھ حکم نبی کا مانو گے جو مرضی کے مطابق ہے, اور کچھ حکم نبی کا نہیں مانو گے جو مرضی کے مطابق نہیں ہے. نبی کے احکامات میں فرق کر کے تقسیم کر کے کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا, یہ ہم کو اختیار نہیں دیا اللہ نے. یہ ہم کو اختیار نہیں دیا. ہمیں تو نبی کا ہر حکم ماننا, ہر حکم ماننا. تو سورہ انفال کی آیت میں نبی کی آواز پر لبیک نہ کہنا دل میں حائل ہونے کا سبب بنا. آیت ہے, پڑھ لو, آیت نمبر 24 سے کھول کر دیکھ لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور یہاں فرمایا حجابا مستورا, ہم حجاب ڈالیں, ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ بھی کیسا؟ اور وضاحت کیا اللہ نے, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اللہ نے دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دیا, وَجَعَلْنَا, اور بنا دیا ہم نے, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دل پر, أَكِنَّةً, أَكِنَّةً غلاف, کنن کے معنی چھپا دینا, کورنگ کر دینا. اکنان کے معنی وہ شے جس کے نیچے آدمی چھپ جائے بارش میں اور دھوپ میں, اس کو اکنان کہتے ہیں. سورہ نحل میں آ چکا ہے اکنانا. تو اکنہ کے معنی غلاف, کورنگ کر دینا. ہم نے ان کے دل پہ غلاف ڈال دیا ہے. جب غلاف دل پہ آ سکتا ہے تو وہ غلاف آنکھ پہ بھی آ سکتا ہے, اور وہ غلاف کان پہ بھی آ سکتا ہے. یہی تو اللہ نے کہا, ان کے دل پر ہم غلاف ڈال دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ہجرت کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور تلوار لیے لوگ کھڑے رہے. کون سا غلاف تھا وہ؟ ان کی آنکھوں پہ غلاف ڈال دیا اللہ نے. حضور جا رہے ہیں اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدن. یہ سدن کیا ہے؟ سدن کیا ہے؟ دیوار. کائے کی دیوار تھی؟ اینٹ کی دیوار تھی؟ نہیں, ایک ایسا حجاب تھا کہ حضور جا رہے ہیں اور دشمن کھڑے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے 3 آیتیں ملتی ہیں قرآن کریم میں, ایک تو یہی آیت ہے اور ایک سورہ نحل میں گزر چکی ہے, طبع اللہ علی قلوبہم, اور تیسری آیت سورہ جاثیہ پارہ 25 میں 23 نمبر کی آیت ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وختم علی ابصارہ. 3 جگہ یہ تینوں آیتیں جب پڑھ لیتے ہیں تو دشمن بے قابو ہو جاتا, اسے نظر نہیں آتا میں کس کو ماروں. یہ 3 آیتیں یاد کر لینا. طبع کا لفظ مہر لگا دیا,
یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دل پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں، اکنہ ایسا غلاف ان یفقہوا کہ وہ بات کو سمجھیں. اگر وہ غلاف نہ ہوتا تو دل میں بات جاتی، وہ غلاف آنے سے دل میں بات جاتی نہیں. یہ کون چڑھایا؟ اللہ نے. کیوں چڑھایا؟ کیونکہ آخرت کو نہیں مانتے. اور کیا نہیں مانتے؟ وہ آگے بتاتا رہی ہے. ایک بار ہم مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، مٹی کھا گئی، اب دوبارہ ہمیں کون کھڑا کرے گا؟ یہ سوال کرتے. تم کو اب کس نے کھڑا کیا ہے؟ تم کو حقیقت سے اب کس نے بنایا ہے؟ تمہیں زمین کی غذاؤں سے خون میں تبدیل کس نے کیا؟ اس خون کو کس نے حلقہ مزدہ بنایا ہے؟ جس نے یہ سب کیا وہ کرے گا. تو آخرت نہیں مانتے، اس کی پاداش میں دل پہ ہم نے یہ غلاف ڈال دیا. وہ اس قرآن کریم کے مقصود کو سمجھنے پر قادر نہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان میں ہم نے ٹھیٹ ڈال دیا. آذان اذن کی جمع ہے، اور اذن کے معنی کان. آذان کانوں میں، وقرن ٹھیٹ. شیشی کا ڈھکن اگر نہیں ملتا ہے تو اس کے اندر ٹھیٹ ڈال دیتے ہیں. آج کل تو بھٹا بھی ہو رہا نا، بھٹے کو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ڈنڈا بچتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ چھٹی بن جاتا ہے، اس کو وقت کہتے ہیں. یہ وقت کہاں ہے؟ ان کے کانوں میں ڈال دیا اللہ نے. جب کان میں چھٹی ڈال دیا ہے تو آواز کہاں سے آئے گی؟ لہذا کان بھی کارآمد نہیں، دل بھی کارآمد نہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، آپ چرچا کرتے ہیں کس کا؟ رب کا، آپ کے رب کا چرچا. وحدہ، تنے تنہا، بلا ملاوٹ کے، بلا کسی خلط ملط کے، تنے تنہا صرف اور صرف اللہ کی عظمت کا چرچا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیٹھ کے بل بدک کر بھاگ جاتے ہیں. اور جب اللہ کے ساتھ ملاوٹ ہوتی ہے غیر اللہ کی تو بڑے خوش ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. یہ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے. لفظ وحدہ پر توجہ چاہیے آپ کی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ چرچا کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنے تنہا، یعنی صرف اللہ کا چرچا. جیسے سورہ جن میں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ ہی کا چرچا ہونا چاہیے، کسی کو ساتھ ملاؤ مت. تو تنہا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی شان کی بات ہوتی ہے، وَلَّوْا، پلٹا لیتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پلٹ جاتے ہیں اپنے پشت کے بل، نفورا، بدکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ کس کی شان ہے؟ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور اگر آخرت پر ایمان ہے تو اللہ کے چرچے میں اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، آنکھوں پر ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں. نحن اعلم، عالم اس میں تفضیل ہے، علیم سے عالم، علیم مانے بہت جانا، اور عالم کے مانے سب سے زیادہ جاننا. اب اس کے بعد کوئی درجہ ڈگری کا نہیں. نحن اعلم، ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بما يستمعون به، یہ لوگ آپ کی طرف کان جو لگاتے ہیں، آپ کی جو بات سنتے ہیں، جب کبھی سنتے ہیں، ہمیشہ تو سنتے نہیں لیکن کبھی کبھی سنتے ہیں، تو جب کبھی سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں یہ ہم خوب جانتے ہیں. بھلا اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ان کے دلوں کا حال اللہ بیان کرتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. اذ يستمعون به الیک، جب کبھی یہ سنتے ہیں آپ کی بات کو. واذ هم نجوا، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. واذ هم نجوا، نجوا کے معنی سرگوشی، سر گوش، گوش کہتے ہیں کان کو، اور سر کے معنی سر. جب سر کسی کے کان میں رکھ کے بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں اردو میں، کانا پھوسی. کیا کرتے ہیں اس میں؟ دیکھو یہ خالی اللہ کی بات کر رہے ہیں، خالی اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سرگوشیاں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں. اور ایک جملہ کہتے ہیں وہ لوگ اذ یقول الظالمون، جبکہ ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں اتباع کرتے ہو مگر ایک ایسے مرد کی جو مسحور ہے، سحر زدہ ہے. مسحور مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس کا مادہ ہے سین ہا را، سحر. سحر کے معنی جادو، اور مسحور کے معنی جادو کا اثر جس پہ ہو جائے، یعنی سحر زدہ. تو یہ ظالم لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تم جو اتباع کرتے ہو وہ نبی نہیں ہے بلکہ سحر زدہ ہے، تم سحر زدہ کی اتباع کر رہے ہو. یعنی نبی کا نبی ہونا سحر کی وجہ سے اظہار نبوت ہے، حقیقت میں نبوت نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ ظالم لوگ. اس آیت سے اہل قرآن ایک فرقہ ہے، اس کو شک پیدا ہوا. اس نے کہا جو کہتے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا ہے وہ ظالم ہے. کہاں سے کہاں ملا دیا؟ ایک آیت کا مطلب کہاں سے کہاں ملا دیا؟ جو یہ کہے کہ نبی پر جادو ہوا تھا وہ ظالم ہے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ظالم کہیں گے کہ تم اتباع کرتے ہو سحر زدہ آدمی کی. یہاں کس پیٹرن میں ہے، کس سیاق و سباق میں، یہ سمجھو. یہاں رب کریم نے کفار قریش کی اس بات کو واضح کیا کہ وہ لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت کا اعلان سحر کی وجہ سے ہے. کسی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو تم سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو. وہ دعوی نبوت میں وہ سچے نہیں ہیں بلکہ ان پر سحر ہوا ہے. یہ ظالم لوگوں کا عقیدہ. اب دوسرا مسئلہ کہ نبی پر جادو ہوا کہ نہیں ہوا، جسمانی طور پر جادو ہوا نہیں ہوا، اس کے لیے سورہ ناس اور فلق نازل ہوئی ہیں، بخاری کی روایتیں موجود ہیں. اور دعوی نبوت میں جس طرح لوگوں نے نبی کو سحر زدہ کہا ہے، اس معنی میں تو نبی کو کذاب بھی کہا ہے. سورہ صاد 23 میں اللہ نے کہا ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. جب صادق الامین کو کذاب کہا، کس معنی میں کذاب کہا؟ ذاتی زندگی میں تو آپ صادق الامین تھے، لیکن دعوی نبوت میں انہوں نے آپ کو صادق الامین نہیں مانا بلکہ کذاب کہا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں دعوی نبوت میں کذاب کہا، بقیہ زندگی بھر میں آپ کو صادق الامین کہا. تو یہاں نبی کے سحر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے نبی کی نبوت پر شک کیا اور یہ کہا کہ آپ کا نبوت کا اعلان کرنا سحر کی وجہ سے ہے، ان کی تردید کیا یہاں پر اللہ نے. وہ آپ کی نبوت حقیقی ہے، سحر کا اثر نہیں ہے. اگر کوئی سحر کا اثر سمجھ کر نبی نہیں مانتا ہے تو وہ ظالم ہے. یہ مراد ہے یہاں پر. انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تو صحیح، انظر دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لك الامثال، کیسے چسپاں کرتے ہیں مثالیں آپ کے لیے. کہاں کی بات کہاں کے جوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں تو کہتے ہیں تو نبوت سحر کا اثر ہے. میں اللہ کا کلام سناتا ہوں تو کہتے ہیں سحر کا اثر ہے. میں اللہ کا پیغام لایا ہوں تو کہتے ہیں سحر کا اثر ہے. جب لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ کی اتباع کر رہے ہو. کیسا چسپاں کرتے ہیں مثالیں لوگ آپ کے واسطے. فضلوا، بس گمراہ ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. فلا يستطيعون سبیلا، پر طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ راستہ پانے کی. اتنا بھٹک گئے، اتنا بھٹک گئے، اتنا دور گمراہ چلے گئے کہ راستہ پانے کی سکت نہیں ہے. لا يستطيعون، استطاعت ہی نہیں ہے راستہ پانے کی. اب ان کا انکار سنو آخرت کا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں. ورفاتا، رفات کہتے ہیں بھری بھری ہڈیاں، چورا چورا. ہڈی کو اٹھاؤ ہاتھ میں ایسا ملو، ملتے ہی چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو رفات کہتے ہیں.
اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون، تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئی تخلیق، خلقا مانے تخلیق اور جدیدہ نئی. ان کو یقین نہیں آتا، ہڈیاں بورا ہو گئی تو ان کو پھر سے طاقتور ہڈیاں کیسے بنیں گی وہاں سوچ رہے ہیں. ان ہڈیوں کو پہلی بار کس نے پیدا کیا وہ بھی سوچو، دماغ وہاں نہیں جا رہا، اس لیے انکار پیدا ہوا. اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو کجا، ہڈیوں میں تو جان تھی ایک مرتبہ، تم اگر ہڈیوں سے آگے کچھ اور بن جاؤ جس میں کبھی جان نہیں تھی، مثلا قل کہہ دو کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر بن جاؤ تم اور لوہا بن جاؤ تم. نہ پتھر میں کبھی حیات تھی اور نہ لوہے میں کبھی حیات تھی، تب بھی ہم حیات دینے پر قادر ہیں. وہ تو ہڈیاں ہیں جس میں حیات تھی، ہڈیوں میں تم ایک بار جان مان چکے ہو. اگر تم ہڈیوں سے اوپر کوئی چیز بننا چاہتے ہو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کیا بن جاؤ؟ ہڈیاں بن جائیں تمہاری، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. اللہ نے یہاں بس نہیں کیا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جو بہت بڑی لگتی ہو تمہارے دل میں. مما یکبر کبیر، بڑی لگتی ہو کہاں؟ فی صدورکم، تمہارے دل میں. لوہا کہا کے دل نہیں بھرا، پتھر کہا کے دل نہیں بھرا، تم کیا بنتے ہو اس سے آگے بن جاؤ، ہم اس کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں. جب تم یہ نبی کہو گے فسیقولون، تو ان قریب کو پلٹا کے پوچھیں گے من یعیدنا، ہمیں کون ایسا دوبارہ بنائے گا؟ من یعیدنا کے معنی من یعیدنا، ہمیں دوبارہ کون بنائے گا؟ قل، آپ ان سے کہہ دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ بنائے گا. جواب بہت صافی ہے، پہلی بار تم کو جس نے بنایا تھا. فسینغضون الیک رؤوسہم، تو ان قریب منڈیاں مٹکائیں گے. رؤوس راسم کی جمع ہے سر، الیک آپ کی طرف، اور ینغضون مٹکانا. جب کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، منڈیاں ہلاتے ہیں انکار کے انداز پہ، تو اس کو ینغضون کہا ہے اللہ نے. فسینغضون الیک رؤوسہم، اب آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ویقولون متى هو، اور کہیں گے آخر یہ ہوگا کب؟ دادا مر گئے، پردادا مر گئے، آدم سے لے کے ایدم سب مر گئے، آخر یہ ہوگا کب؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں زمانہ ہوگا 1400 برس گزر گئے سنتے کب ہوگا یہ؟ قل، کہہ دیجئے عسى ان يكون قریبا، عسى امید یہ ہے کہ ہوئے ایسا جلد ہی، قریب. آخرت کو اللہ نے قریب کہا ہے. ہم مسلمان دور سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انہم يرونه بعیدا ونراه قریبا، یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جن کا گمان تھا کہ اس کائنات میں ابھی ہم 20 سال رہیں گے، وہ 20 منٹ میں چلے گئے، 20 سیکنڈ میں چلے گئے. اب تو اندازہ ہوا نا قریب ہونے کا. یہ فرمایا اللہ نے. تم دنیا کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اپنی فکر کرو، تمہارا وقت کتنا قریب ہے وہ دیکھو. کون ہے جو واقف ہے کہ میں ابھی ایک دن رہوں گا؟ کون ہے؟ کوئی اٹھائے ہاتھ جو چیلنج سے بول سکتا ہو کہ میں ابھی ایک دن ضرور رہوں گا. کوئی دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ میں دعویٰ کر سکے. تو پھر قریب میں یہ دور کیسے ہوا؟ اللہ کے بھی فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی. ساری کائنات راضی ہو جائے اور وہ اللہ راضی نہ ہو تو جنت نہیں ملنے والی، اور ساری کائنات ناراض ہو وہ اللہ راضی ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. سورہ یونس 107 نمبر کی آیت میں اللہ کا نام ہے. تو یہاں واضح ہے کہ تم جس کو سمجھتے ہو کہ بہت دور ہے وہ بہت قریب ہے. قل عسى ان يكون قریبا، سب آہیں بھریں گے مگر کچھ کر نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم، تم کہتے ہو کب آئے گی؟ ہم کہتے ہیں قریب آئے گی، لیکن جب کبھی آئے گی تو یہ حال سن لو. یوم یدعوکم، جس دن تم کو پکارا جائے گا، اللہ تم کو پکاریں گے حالت اضطرار میں، نکلو قبروں سے. حیرت سے کہے گا من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے اٹھا دیا ہمارے خوابگاہوں سے؟ یہاں ہم پڑے تھے. نکلو، حکم ہو جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، بھاگے چلے آؤ گے، دوڑے چلے آؤ گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، حال دیوانوں کا ہوگا، ان کے دل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اپنی نگاہ پلٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہ نہیں پلٹے گی، دل ہوا میں ہوں گے، بھاگے چلے آئیں گے. اور آج تسبیح نہیں کرتے، اس دن تسبیح پر مجبور ہوں گے. سنا دیکھو آگے، یوم یدعوکم، جس دن تم کو پکاریں گے بالاضطرار، فتستجیبون بحمدہ، تم قبول کرو گے اس کی حمد کے ساتھ. بحمدہ کا مجبور ہو کے حالت اضطرار میں، جیسے آج درخت مجبور ہے وہ تسبیح کرنے پر مضطر ہے، تسبیح ہی کرے گا، سب تسبیح کرتے ہوئے بھاگ کے چلے آئیں گے. وتظنون، اور تم گمان کر لو گے ان لبثتم الا قلیلا، کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر بہت تھوڑا. دنیا میں کتنے سال رہے؟ آج کہیں گے 70 سال سے ہوں بھائی، قیامت میں کہیں گے دنیا میں ہم ایک دن نہیں رہے، یا تو ایک شام تھے یا تو ایک صبح تھے، پورا دن بھی نہیں رہے، پورا دن نہیں رہے. جس کی عمر 700 سال کی ہوگی وہ بھی وہی کہے گا لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. سورہ النازعات میں اللہ نے کہا دنیا میں نہیں رہے مگر ایک صبح یا ایک شام، پورا دن نہیں تھے. لبثنا یوما او بعض یوم. تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہیچ ہے کہ یہاں کی ساری راحتیں، ساری نعمتیں اور ساری حیات سمیت کر ایک صبح اور ایک شام کے برابر نہیں ہے. اس لیے دنیا پر فریفتہ مت ہو، اس کی خاطر آخرت تباہ مت کرو. آخرت میں ہی سب کچھ ملنے والا ہے، اس کی فکر کر لو. یہاں رکو ہمارا پورا ہو گیا، آگے وہی آیت آتی ہے جس پر میں نے بات کیا تھا وقل لعبادی. سورہ زمر کی یہاں بھی آئی ہے، انشاءاللہ یہ بات آئندہ آئے گی. دعا کر لیجیے.